اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا نسخہ انتہائی اہم ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ اس کو نہ دیکھیں۔ اگر وہ لوگ کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی نہ دیکھیں، کیونکہ یہ نسخہ طاقت کے حوالے سے انتہائی زبردست ہے لیکن انتہائی کاسٹلی ہے۔ تو کیونکہ یہ ایک بھائی ہیں جو کہ ساؤتھ کوریا سے تھے، تو ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ان نے کہا کہ ہم نے کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی اس کے ایکسپنسز ہیں وہ بے شک ہوں، لیکن آپ نے یہ بنانا ضرور ہے۔ کمال کا نسخہ ہے، اور اس پیج کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ اس لیے نہیں بتا سکتا کہ یہاں پہ کچھ پابندیاں ہیں ہمارے لیے۔ تو بہرحال تو یہ ہمارے ایک انتہائی محترم حکیم محمد اشرف صاحب جو میرے استاد تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، یقین کریں کمال کا یہ نسخہ تھا، اور بہت کم لوگوں کو وہ بھی استعمال کرتے تھے۔ لازم بات ہے ہر ایک تو نہیں افورڈ کر سکتا، دل تو ہر ایک کرتا ہے لیکن افورڈ ہر کوئی وہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس میں کیا کیا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو بہرحال میں ڈیٹیل اپڈیٹ کرتا ہوں اس بھائی کے لیے بھی کہ جس کا یہ فارمولہ ہے، اور اس کے لیے بھی کہ جو یہ بنانا چاہتا ہے۔ تو گوند کی کر اس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو گوند کی کر اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد تباشیر باریک پیسی اور تباشیر نقرہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد مومیائی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر الائچی سبز جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اٹنگن اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد مستگی رومی نمبر 1 ہونی چاہیے، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد تل اس کے اندر موجود ہے۔ شکاکل مصری اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو اس کے میں تودری سرخ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے اندر خشخاش موجود ہے۔ اس کے بعد سنڈ اس کے اندر باریک پسی ہوئی ہے، زنجبیل بھی کہتے ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر تودری سرخ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو بہمن سرخ اس کے اندر ہے، بہمن سفید اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر دیکھیں تو ریگ ماہی، بڑا نام ہے اس کا، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد بہمن، اس میں تخم کونچ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے اگر ہم دیکھیں تو دار چینی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر تودری سفید اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے بعد بیخ بند اس کے اندر موجود ہے۔ چوپ چینی اس کے اندر موجود ہے۔ تخم گزر اس کے اندر ہے۔ ستاور اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد اندر جوشیری اس کے اندر ہے۔ موسری سفید بہت نام ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی نسخہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 1 ہے انڈیا کی، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو جند بدستر، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور جند بدستر جب میں کسی میڈیسن کے اندر کہوں تو کچھ لوگ فتویٰ نیچے لگا دیتے ہیں کہ یہ تو بڑا حرام ہے جی، یہ ہے تو وہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو میڈیسن استعمال کر رہے ہیں آپ جتنی بھی ایلوپیتھک میڈیسن بنتے ہیں، کبھی کسی زہر سے کبھی کسی زہر سے، تو وہ ساری جائز ہوتی ہیں۔ تو اس طرح نہ کیا کریں، یہ میڈیسن ہے، کوئی آپ کوئی ایسے نہیں استعمال کر رہے، آپ ایک ضرورت کے مطابق ایک مرض کے لیے کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں، کوئی شوق سے استعمال نہیں کر رہے۔ تو اس لیے فتویٰ مہربانی کریں نہ لگایا کریں۔ تو یہ جن بدستر ہے، اور اس کے بعد یہ مغز سنگاڑا ہے، اور اس کے بعد یہ مسری سیاہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں تو وہ تھی کہ جو کہ تقریباً ہم اس کو نارمل رینج میں کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ماشاءاللہ زعفران تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کثیر تعداد کے اندر، مقدار کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ زعفران بھی الحمدللہ۔ اس کے بعد اگر ہم اس کی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کے اگر ہم دیکھیں، برادہ کذیب گاؤ اس کے اندر موجود ہے، کشتہ صدف مرواریدی یہ بھی اس کے اندر ہے، اور کشتہ جوار مورا۔ جوار مورا ایک بڑا زبردست قسم کا مرکب ہے طب کا، اور ہم الحمدللہ یہ خود بناتے ہیں، اور اتنا ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 2 ویک ریگولر اگر کھرل چلے، کیونکہ ہمارے پاس الیکٹرک کھرل ہوتا ہے، اگر ریگولر چلے تو تب جا کے یہ جو ہے کم از کم 2-3 ہفتے لگاتار چلے تو پھر جا کے تیار ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد کشتہ نقرہ یعنی کہ چاندی کا جو کشتہ ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس کے اندر کشتہ کلی یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر کشتہ شنگرف ارکے گلاب میں جو تیار کیا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھے جائے تو کشتہ مرجان زبردست قسم کا ہے، یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر انتہائی امپورٹنٹ کہ جس نام کے اوپر اس مرض اس معجون کا نام ہے، معجون کستوری امبری، یہ مسک اس کے اندر موجود ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ بالکل قلیل مقدار میں، اور مسک کی سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ اس کی پہچان ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے، سبحان اللہ، کمال ہو گیا، کمال است۔ تو افغانی دواخانہ پشاور میں ایک دفعہ موجود تھا،
تو میرے ایک دوست تھے وہاں پہ اس وقت بھی موجود ہیں، اب ملاقات کو تو کافی ٹائم ہو گیا، لیکن ان کے یقین کریں دراز کے اندر مسک پڑی ہوئی تھی، اور ان کو ایک شکاری جو ہے وہ سمجھیں کہ سال کے اندر صرف 2 نافے دے دیتا تھا۔ اب وہ صرف نافع جو اس کی میں نے سمیل لی تھی، اتنی اس کی خوشبو تھی کہ پورے اس دراز کے اوپر جو بھی اس کے اندر تھا سب کے اوپر اس کی خوشبو آ گئی تھی۔ تو وہ خوشبو اس وقت کی میرے ذہن میں موجود ہے وہ خوشبو، تو اس لیے جب بھی مسک آتی ہے تو جب میں سمیل لیتا ہوں تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسک جو ہے یہ نمبر 1 ہے، یہ نمبر 2 ہے، تو الحمدللہ یہ نمبر 1 ہے اور بہت زبردست ہے۔ اس کے بعد یہ عنبر ہے، تو یہ عنبر یہ بھی اس میں 1 گرام کے قریب ہے، تو اس میں نے وہ ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے شاید آپ کو وزن نہیں بتا سکا، تو بہرحال اس میں یہ ساری چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے باریک پیس لینا ہے۔ مسک کو آپ نے ارک گلاب کے اندر کھرل کرنا ہے، اور زعفران کو بھی ارک گلاب کے اندر کھرل کریں، پہلے آپ پاؤڈر کر لیں، پھر ارک گلاب کے اندر کھرل کر کے آپ اس کو شامل کریں، اور جو عنبر ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا آپ دیسی گھی لیں، اس کے اندر تھوڑا سا اس کو جب چمچ میں رکھ کے نا تھوڑا سا دیسی گھی اور عنبر کو اس کے اندر رکھیں، ہلکا سا اس کو ٹمپریچر دیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ پگھل جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو قوام میں بھی شامل کر لیں تو وہ بہتر ہے، ورنہ اس کے اندر بھی شامل کر سکیں۔ تو اس میں آپ کرنا کیا ہے کہ ان ساری چیزوں کو باریک پیس کے آپ شہد کی مدد کی سے بھی قوام مجون بنا سکتے ہیں اور چینی سے بھی بنا سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو بہرحال ایک اچھا نسخہ، ایک زبردست قسم کا نسخہ آپ کے پاس آ چکا ہے، بنائیں گے وہی جو افورڈ کر سکتے ہیں، کسی قسم کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، صرف دیکھنا یہ ہے کہ بنانے والا کیسا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خاص طور پہ کچھ تجارت اس کے اندر ہیں ان کی تیاری میں مہارت چاہیے۔ تو کبھی بھی میں اکثر بھی کہتا ہوں کہ کبھی بھی ایکسپرٹ کے بغیر کوئی میڈیسن نہ بنایا کریں، تو اس طرح نقصان ہوتا ہے۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت، پیج کو فالو، ویڈیو کو شیئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔